آخرکار تابین کو عقل آ ہی گئی اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اریبہ کسی بھی صورتحال میں ایان اور تابین کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تصویریں جب بھیجتا ہے ہارون ایان کو تو اس کے بعد ہارون کے پاس جاتی ہے اریبہ ملاقات کے لیے اور جا کر بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے ایان کے فیس ایکسپریشن دیکھے تھے۔ ہارون جو کہ پوچھتا ہے کہ ایان اب کیا کرے گا تو وہیں پر اریبہ کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ساری رات بھر گھر نہیں آیا ہوگا۔ ہارون پوچھتا ہے اریبہ سے کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم؟ کہتی ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں ایان کو، اس نے اپنی پوری رات ساحل پر گزاری ہوگی، ظاہر سی بات ہے ہم نے پورا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے۔ جیسے ہی اریبہ ہارون سے یہ بات کرتی ہے ہارون غصے کے عالم میں آ جاتا ہے۔ اریبہ کو جیسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہارون غصے میں آ رہا ہے تو وہیں پر اریبہ اس بات کو پلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے ہارون سے کہ ظاہر سی بات ہے ہم دونوں کزن ہیں، ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ہم نے وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے تو اتنا تو مجھے معلوم ہوگا ہی۔ ہارون جو کہ اریبہ کی بات کو مانتے ہوئے بات کو ختم کر دیتا ہے، وہیں پر دوسری طرف تابین جس نے ایان کے ساتھ ایک آفیشیل ڈنر پر جانا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو لے کر کنفیوژن میں ہوتی ہے کہ وہ آخرکار کیا ڈریسنگ کر کر جائے۔ اریبہ اس بات کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کپڑے میں نے تمہیں لے کر دیے تھے تم وہی پہن کر جاؤ، میرا یقین رکھو وہ تمہیں دیکھتے ہی رہ جائے گا۔ تابین جو کہ پاگلوں کی طرح اریبہ کی بات مانتے ہوئے اس کے دیے ہوئے ڈریسنگ میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ جب ایان اسے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ جائیں گی۔ اریبہ جو کہ یہاں پر بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخرکار اس کا تیر نشانے پر لگا، جس طرح سے وہ تابین کو ایان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے بالکل اسی طرح سے ان دونوں کا رشتہ توڑنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تابین جو کہ تیار ہونے کے بعد جاتی ہے تو وہیں پر مراد اور اس کی دوست نائلہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ نائلہ پوچھتی ہے تابین سے کہ تم نے یہ ڈریسنگ کہاں سے کی؟ اس بات پر تابین جب اپنی دوست سے پوچھتی ہے کہ کیوں، کیا ہوا، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ تو وہیں پر نائلہ جب تابین کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن میں نے سوچا کہ پتہ نہیں تم نے یہ ڈریسنگ سینس کس کی سینس سے کی ہوگی تو بس اسی وجہ سے میں نے تم سے پوچھ لیا۔ اس بات پر تابین نائلہ کو بتاتی ہے کہ اریبہ نے ہی مجھے کہا تھا اور اریبہ کے کہنے پر ہی میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں۔ مراد اور نائلہ یہ بات سننے کے بعد ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ اس میں بھی اریبہ کی کوئی بہت بڑی چال ہے تاکہ تابین کو ایان کی نظروں میں نیچا گرا سکے۔ وہیں پر جب ایان آتا ہے تو آ کر تابین کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور غصے کے عالم میں آ کر پوچھتا ہے تابین سے کہ تابین تم نے آخرکار یہ کیا پہن رکھا ہے؟ تابین جو کہ ایان کی یہ بات سننے کے بعد شاکڈ ہو جاتی ہے اور پریشانی کے عالم میں آ جاتی ہے کہ آخرکار مجھے ایان نے ایسا کیوں کہا، جبکہ اریبہ نے تو مجھے کہا تھا کہ اگر میں ایسی ڈریسنگ کروں گی تو ایان کو بہت پسند آئے گی۔ ایان غصے کے عالم میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں پاتا، لیکن مراد جو کہ ایان کو جا کر سمجھاتا ہے اور تمام تر حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اریبہ ہے تاکہ وہ تمہارا اور تابین کا رشتہ خراب کر سکے، اور یہاں تک کہ آج جو تابین ڈریسنگ کر کے آئی ہے اس کے پیچھے بھی اریبہ کا ہاتھ تھا تاکہ تم تابین کو اس طرح کی حالت میں دیکھ کے غصے کے عالم میں آ جاؤ۔ ایان جو کہ سمجھ جاتا ہے اور بات کو وہیں پر ختم کرتا ہے۔ تابین جب گھر آتی ہے تو اریبہ کو لگتا ہے کہ تابین کا موڈ آف ہوگا، وہ جاتی ہے تابین کے پاس اور جا کر پوچھتی ہے کہ تمہاری پارٹی کیسی رہی؟ وہیں پر تابین اریبہ کو دو ٹوک جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی میری پارٹی خراب کرنے کی، لیکن اطمینان رکھو جیسا تم چاہتی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، میرے اور ایان کے رشتے کو تم کبھی بھی برباد نہیں کر پاؤ گی۔ یہ سننے کے بعد اریبہ بے حد غصے کے عالم میں آ جاتی ہے۔ تو کیا کرے گی اب اریبہ، کون سی نئی چال چلے گی تابین اور ایان کے خلاف، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹھ پتلی۔